میں گزار ہوں، مؤدبانہ گزاری کرتا ہوں اللہ حیدر صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہیدان کربلا علیہ السلام اسیران کربلا علیہ السلام میں اپنا نصیب نذرانہ پیش کریں۔ آپ حضرات سے قلبی گزارش ہے کہ آپ کے استقبال میں بلند آواز ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الاول الاول والعاقبۃ للمتقین، المعروف من غیر الانبیاء، الخالق من غیر الانبیاء، الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات الابداد ولا وطن ذات الابداد ولا لیل ذات ولا غیر ساج ولا جن ذو قدرت ولا فضل ذو مداد ولا رجل ذات الجهاد ولا قلب ذو جمال ذلك مبتدأ الخلق ووارثه وإله الخلق ورازقه الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الطاهر الأمين السيد البهير السراج المضيء الكوكب الدري البشير النذير السراج المنير الطاهر الطاهر القدس الفاخر الغني الساهر الغير الساخر المنصور المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي الطهراء محمد وعلى سيد المتحد الإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير المشفر قاسم الطوبى والسفر الشجاع المدين الإمام المبين والشرف المقيم مختتر دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب متناهل كل غالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى سيدة النساء سنة الهوراء ومن أئمة النقباء نجبة الذخائر الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول الأزرار الصديقة بالأقوال الرضية بالمقالات المرضية بالدلالة الراضية بالعدالة سيدة النسوان حبيبة حبيب الرحمن فاطمة الزهراء ورحمة الله وآلائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وشجاعتهم وفضيلتهم وولايتهم وطهارتهم وتشريفهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين صدق الله. اس وقت گفتگو کے لیے میں نے جس قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے بکرا ہے تلاوت کا سورہ حاصل کیا، اس کے ذہن میں چند باتیں عرض کرنا اس لیے اس کے بعد بھی میں جس پڑھنا ہے لہٰذا جلدی بس کچھ باتیں عرض کرتے گفتگو کو سمیٹ لیا جائے گا۔ بہت ہی مشہور و معروف یہ فقرہ ہے اور
میں یہیں سے آغاز کروں کہ یہ وہ فقرہ ہے کہ جسے کوئی ثواباً پڑھے نہ پڑھے مگر ضرورتاً ضرور پڑھتا ہے۔ اس لیے یہ آیت الکرسی کا فقرہ ہے۔ انسان ڈر اور خوف ہوتا ہے تو آیت الکرسی کو پڑھ ہی لیتا ہے، تو یہ فقرہ ضرور پڑھتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ مرحومہ کے سارے سوال کی مجلس ہے، میں وہیں تک آپ کو لا رہا ہوں۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں، دین کی باتیں بتائی جائیں گی، جبراً دین منوایا نہیں جائے گا۔ دین کا پیغام پہنچا دیا جائے گا، زبردستی دین منوایا نہیں جا سکتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے ہم بتا دیں گے، زبردستی نماز پڑھوا نہیں سکتے ہیں۔ روزے کا مرتبہ کیا ہے ہم بتا سکتے ہیں، زبردستی کسی کو روزہ رکھوا نہیں سکتے ہیں۔ حج کا وقار کیا ہے ہم بتا دیں گے، جبراً کسی کو حاجی بنا نہیں سکتے ہیں۔ اور کیجیے گا، ویسے ہی اگلا فقرہ بھی کہی دوں کہ ہم فرش اعضاء کا مرتبہ کیا ہے بتا ہی سکتے ہیں، کسی کا گریبان پکڑ کے لا نہیں سکتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ اس لیے کہ دین میں جبر ہے ہی نہیں، دین میں زبردستی ہے ہی نہیں، دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اب جہاں جبر اور زبردستی نظر آئے تو سمجھ جائیے کہ وہ بندوں والا دین ہے، اللہ والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ والے دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ یہاں تو ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جنت کا دروازہ کھول کے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ دروازہ جنت کھل چکا ہے، جسے آنا ہو خود آ جائے۔ اور دیکھیں مجمع کا فرق تب پڑتا ہے کہ جب مجمع ہزاروں کا ہو اور ایسا لگے کہ قبرستان میں پڑھ رہے ہیں، تب فرق پڑتا ہے۔ لیکن اگر 50 ہوں بولنے والے ہوں تو گفتگو میں لطف آتا ہے۔ اور صلوات پڑھے محمد۔ اور کی جگہ سب سننے والے لوگ ہیں، اور کیوں نہ آپ ہی کا حق بھی ہے، اس لیے کہ آپ تو جانے کے بعد بھی اسماء امام کے مالک رہتے ہیں۔ ہر ایک کی زبان پہ رہتے ہیں، ہر ایک کے حافظوں کے اولاد ہیں۔ بہرحال آپ نے متوجہ کر دیا لوگوں کو، اور ماشاءاللہ سب جاگ رہے ہیں، سب بیدار ہیں۔ چند باتیں بس کرنے کا بھی چاہتا ہے اور اس کے بعد گفتگو سمیٹ لی جائے گی۔ تو دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، دین بتایا جائے گا، جبرن دین نہیں منوایا جائے گا۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہی سے آغاز کر رہا ہوں۔ اگر دین میں جبر ہوتا، دیکھتا ہوں یہ جملہ پہنچتا ہے کہ نہیں، اگر دین میں جبر ہوتا، اگر دین میں زبردستی ہوتی تو آج دنیا میں کوئی بھی غیر شیعہ نہ ہوتا۔ دیکھتا ہوں جملہ پہنچے گا کہ نہیں۔ اگر دین میں جبر ہوتا، میں خاص سوال کرتا ہوں، اگر دین میں جبر ہوتا، اگر دین میں زبردستی ہوتی تو آج دنیا میں کوئی بھی غیر شیعہ نہ ہوتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا ایسے کہ جس نبی کے پاس علی جیسی کلائی ہو
اسلام کے دائرے میں رہے تو بہت ہے فضیلت، اگر دائرہ پار ہوا تو یہی عورت فضیلت کے بجائے ذلت بن جائے گی معاشرے کے لیے۔ غور کیجیے گا، بڑا مرتبہ ہے عورت کا، بڑی فضیلت ہے، بڑا وقار ہے عورت کی منزلت۔ اب سنیے گا عورت کی کیا منزلت ہے، بہت خاص باتیں مجھے عرض کرنا ہے۔ ماشاءاللہ جاتا ہوں مجمع ہے تو دل چاہتا ہے کہ کچھ باتیں پڑھی جائیں، بہت سی جگہ وقت کے اندر تمام بھی کرنا ہے۔ پریشان نہ ہوئیے گا کہ کہیں مولانا بار بار کہہ رہے ہیں کہیں 1.5 گھنٹہ نہ پڑ جائے، ہمیں ویسے چاہے پڑھ دیتا، اس کے بعد مجھے بھی پھر مجلس پڑھنا ہے فوراً۔ تو بہرحال وقت کے اندر بات تمام کرنا ہے، متوجہ رہیے گا۔ تو عورت کی کیا منزلت ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ عورت کی کیا منزلت ہے۔ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، تقریباً ہاتھ بھر چکا ہے، سب کہلاتے ہیں شیعہ، اسے دیکھ کے وہاں تک سب کہلاتے ہیں شیعہ۔ یہ شیعہ لفظ نہیں ہے، عہدہ ہے، جانتے رہیے گا، یہ شیعہ لفظ نہیں ہے، عہدہ ہے۔ اگر لفظ ہوتا تو ابراہیم جیسا مانگتا نہیں، نبوت مل چکی، امامت پا چکے، خلیل اللہ کے باپ بن چکے، معمار کعبہ کا عہدہ پا چکے، ذبیح اللہ کی سند مل چکی، ذبیح اللہ کے باپ بن چکے، لیکن وہ بھی ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے پروردگار مجھے بھی شیعہ بنا دے۔ یہ شیعہ عہدہ ہے، تو یہ شیعہ عہدہ آپ کو کس بنیاد پر ملا؟ آپ کو یہ عہدہ کس بنیاد پر ملا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو آپ لوگ شیعہ کہلاتے ہیں نا، آپ سے بڑا کوئی عہدہ دار ہے ہی نہیں، آپ سے بڑا دنیا میں کوئی عہدہ دار نہیں۔ میں اپنی بات کروں تو نہ مانیے گا، علامہ ہاشم بہرانی، علماء شیعہ میں میں نے پہاڑ جتنے بڑے عالم کا نام لیا ہے، علامہ ہاشم بہرانی، تفسیریں لکھی ہے، کتابیں لکھی ہیں، جانے کتنی کتابیں ان کی مارکیٹ میں موجود ہیں۔ علامہ ہاشم بہرانی، ان سے پوچھا گیا قبلہ سب سے بڑا عہدہ کیا ہے اور سب سے بڑا عہدہ دار کون ہے؟ تو انہوں نے کہا سب سے بڑا عہدہ عزاداری ہے اور سب سے بڑا عہدہ دار عزادار ہے۔ انہوں نے کہا، پوچھنے والے نے کہا قبلہ میں آپ کو علامہ مانتا ہوں، اپنی قوم کا سربراہ مانتا ہوں، میں نے آپ کی بات بغیر دلیل کے مان لی، لیکن اگر میں کسی کو فارورڈ کروں گا، میں کسی کو بتاؤں گا، وہ تو بغیر دلیل کے نہیں مانے گا۔ تو دلیل بھی آپ بتا دیجئے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ سب سے بڑا عہدہ دار عزادار ہے، سب سے بڑا عہدہ عزاداری ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کی دلیل اب انہوں نے اپنے زمانے کے حساب سے بات کی تھی، میں آج کے زمانے کے حساب سے اسی بات کو لے کے اپنی زبان میں عرض کروں گا تاکہ بچوں تک بات پہنچ جائے۔ تو انہوں نے اپنے زمانے کی مثال دی تھی، میں آج کے زمانے کی اسی مثال کو آج کے زمانے کے حساب سے دے رہا ہوں تاکہ بچے کی سمجھ میں بات آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ پوچھنے والا کہتا ہے قبلہ دلیل کیا ہے کہ سب سے بڑا عہدہ عزاداری، سب سے بڑا عہدہ دار عزادار، کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بڑے سے، آپ کی زبان میں عرض کر رہا ہوں، کسی بڑے سے بڑے عہدہ دار کو بلا لیجئے، مثلا آپ پی ایم کو بلا لیجئے، راشٹرپتی کو بلائیے اور اس کو ایک منچ دے دیجئے، ایک اسٹیج دے دیجئے اور اس سے کہیے کہ لوگوں کو بلائے، تو جب وہ لوگوں کو بلائے گا تو اس کے بلانے پر صرف زمین والے آئیں گے، آسمان والے نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بلانے پر صرف زمین والے آئیں گے، آسمان والے نہیں آئیں گے۔ مگر سلام ہو آپ کے عہدے کا، آپ ایک چٹائی بچھا کے اعلان کرتے ہیں مجلس ہونے جا رہی ہے، مگر زمین والے تو آتے ہی آتے ہیں، نہ جانے کتنے آسمان والے ہیں۔ آپ سے بڑا عہدہ دار کون ہے؟ آپ کے بلاوے پر آسمان والے بھی آ جاتے ہیں، آسمان والے بھی آپ کے بلاوے پر آتے ہیں، آپ کی تو آسمان والے بھی سن رہے ہیں۔ آپ سے بڑا عہدیدار کون؟ مگر یہ شیعہ عہدہ یہ آپ کو کیسے ملا؟ آپ نے مشقتیں کی تب ملا، محنتیں کی تب ملا، صعوبتیں اٹھائی تب ملا، مشکلوں کا سامنا کیا تب ملا، آپ کو اپنے جتن سے یہ ملا عہدہ۔ شیعہ عہدہ کیسے ملا آپ کو؟ تو اس میں آپ کا کوئی یوگدان نہیں ہے، خیر بتانے آپ بہت بھائی یہ
شیعہ عہدہ جو آپ کو ملا ہے تو اتنے لوگ بیٹھے کوئی ایک ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ ہم نے مانگا تھا کہ شیعہ بنا کے پیدا کر، ہم نے کہا تھا کہ شیعہ بنا دے. نہیں، آپ کو یہ کیسے عہدہ ملا؟ تو سنیے گا، میں عورت کی منزلت بتا رہا ہوں نا، خاتون کی منزلت. تو پہلے تو یہ سمجھیے کہ شیعہ کہتے کسے ہیں. بہت آسان زبان میں استعمال کرنے کا عادی ہو. شیعہ کہتے کسے، یہ پہلے آپ سمجھیے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں. تو نہ کوئی میں کتاب کا حوالہ دوں گا، نہ رسالہ پیش کروں گا، نہ کوئی آپ کے سامنے کتاب پیش کروں گا. بالکل سامنے کی بات کروں گا، جب دل میں آئے تب آزما لیجیے گا. ایسی بات کروں گا کہ جب دل میں آئے چلتے چلتے آزما لیجیے گا. آپ کو مشقتوں والا کوئی حوالہ دے ہی نہیں رہا ہوں کہ شیعہ کسے کہتے ہیں. تو جب بھی آزمانا ہو کہ شیعہ کسے کہتے ہیں تو بھرے چوراہے پر کھڑے ہو جائیے گا اور کہیے گا لا الہ الا اللہ، دنیا کہے گی مسلمان ہے. کہیے گا محمد رسول اللہ، دنیا کہے گی مسلمان ہے. کہیے گا علی ولی اللہ، دنیا کہے گی شیعہ ہے. اس کا مطلب جس کے دل میں علی بستے ہو وہ شیعہ، علی کی محبت ہو وہ شیعہ، آل محمد جس کے دل میں ہو شیعہ، جس کا دل ادا کھانا بنا ہوا ہو وہ شیعہ. اس کا بات تو یہی طے ہوئی نا کہ آل محمد کی محبت ہے، اگر دل میں محبت بسی ہوئی ہے تو شیعہ کہیں گے آپ کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آل محمد ہے تو آپ شیعہ ہیں، علی کی محبت ہے تو شیعہ ہے. ہم شیعہ دولت کی وجہ سے نہیں کہلائے، ثروت کی وجہ سے نہیں کہلائے، اچھے لباس کی وجہ سے نہیں کہلائے، اپنی عبادتوں کی وجہ سے بھی نہیں کہلائے. ہم صرف آل محمد کی محبت کی وجہ سے کہلائے، اہل بیت اطہار کی محبت کی وجہ سے کہلائے. ہم شیعہ ان کی وجہ سے کہلائے. یہ بات پہنچ گئی نا. تو اس کا مطلب ہمیں شیعہ جو کہا گیا، یہ شیعہ جیسا عہدہ جو ہمارے پاس ہے یہ آل محمد کی محبت کی وجہ سے ہے. اب یہ عہدہ ملا کیسے؟ اب سنیے گا، یہ میں نے تمہید یوں ہی نہیں بنائی ہے. ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ عورت کے مقام کو سمجھ سکے، عورت کی منزلت کو سمجھ سکے، عورت کی فضیلت کو سمجھ سکے. تو شیعہ عہدہ ہمیں کیسے ملا؟ شیعہ کہتے کسے ہے؟ علی والے کو. یہ عہدہ ملا کیسے؟ دیکھیں، ہم میں کوئی IAS بن جاتا ہے، کوئی IPS بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے. ان عہدوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ کہ ہمارے باپ کا ہاتھ ہوتا ہے. کہ کیسے؟ کہ باپ نے محنت کی، پیسہ کمایا، بچے کو پڑھایا لکھایا، IAS بنا دیا، اور کر گیا ڈاکٹر بن گیا کوئی. ہمارے باپ کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے. کیسے؟ کہ باپ نے محنت کی، پیسہ کمایا، بچے کو پڑھایا لکھایا، MBBS کرا دیا، ڈاکٹر بن گیا بچہ، کوئی IPS بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی پروفیسر بن گیا. تو اس کا مطلب یہ دنیاوی جتنے عہدے ہیں ان کے پیچھے ہمارے باپ کا ہاتھ ہوتا ہے کہ باپ محنت کرتا ہے، پیسہ کما کے پڑھا لکھا کے اس عہدے تک پہنچا دیتا ہے. لیکن ہمیں جو یہ شیعہ جیسا عہدہ ملا اس کے پیچھے ہمارے باپ کا ہاتھ نہیں ہے، ہماری ماں کا ہاتھ ہے. یہ بتانے آپ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ہماری ماں کا ہاتھ آتا ہے کہ کیا کیسے؟ ارے شیعہ کہتے ہیں محب علی کو، اور روایتوں میں ہے کہ علی کی محبت اس وقت تک دل میں آتی ہی نہیں جب تک ماں کا کردار پاک نہ ہو. ایک سلامات تو بڑے محمد آل محمد. یہ جو عہدہ ملا ہے یہ ماں کی وجہ سے. یہ جو آپ شیعہ کہلاتے ہیں یہ خاتون کی بدولت، خاتون کی احمدی تو بتا رہا ہوں، یہ خاتون کی بدولت شیعہ کہلاتے ہیں کہ ماں کا کردار پاک تھا تو ہم شیعہ کہلائے. تبھی تو علی کی محبت دل میں آئی نا. علی کی محبت جو ہمارے دلوں میں بسی تو ہمارے ماؤں کی وجہ سے. غور کر رہے ہیں کہ خاتون کی کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے. یہ جو سجی ہوئی کائنات دیکھ رہے ہیں یہ بھی کسی مرد کے توسل سے نہیں بنائی گئی، اس کے پیچھے بھی ایک خاتون ہے. آپ کہیں گے کیا؟ تو میں حدیث قدسی سناؤں گا. حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے مگر قرآن میں نہیں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. آسان کرنا، حدیث قدسی وہ جو اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی نے بات کی مگر وہ قرآن میں موجود ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ نے آواز دی ہے میرے حبیب اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا. حدیث قدسی ہے نا، آپ کو نہ بناتا اگر کائنات نہ بناتا، اگر آپ کو نہ بناتا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے محبوب سے. دیکھیے اگر بات یہیں پر رک جاتی تو ہم سمجھتے جو بنا وہ نبی کا صدقہ.
جو بنا وہ نبی کا صدقہ، تھوڑا ساتھ دیتے رہیے گا، ایک منزل تک آ رہا ہوں اور بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب میں کائنات نہ بناتا اگر آپ کو نہ بناتا، تو جو بنا نبی کے وسیلے سے نا اس فتنے پر، یہی پر اگر بات رکتی تو میں سمجھتا کہ یہی کا سب کچھ سمجھتا، لیکن بات آگے بڑھی، آواز دی آپ کو بھی نہ بناتا اگر علی کو نہ بناتا۔ اے میرے حبیب آپ کو بھی نہ بناتا اگر علی کو نہ بناتا۔ اگر بات یہی پر رک جاتی تو میں سمجھتا نبی اور علی کا صدقہ کائنات ہے، لیکن بات آگے بڑھی، آواز دی آپ دونوں کو نہ بناتا اگر فاطمہ کو نہ بناتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بنا وہ سیدہ کے وسیلے سے بنا، جو بنا وہ بطول کے وسیلے سے بنا۔ یہ چلتی پھرتی کائنات سیدہ کا صدقہ، ایک خاتون کا صدقہ ہے۔ غور کر لیا۔ اب لیجیے اللہ نے پنجتن کو جب بنایا تو کیا کہہ کے بنایا؟ آوازی کن تو کنزن مغفرہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان کو بنایا۔ اس کا مطلب پنجتن آئے ہیں اسے پہچانوانے کے لیے، نہیں پہنچ رہے ہیں آپ؟ پنجتن آئے ہیں اسے، دیکھیں گفتگو میں لطف تبھی ہے نا جب دونوں بولنے والے ہو، بات دھندوں سے تھوڑی کی جاتی ہے۔ یہ تو سنا ہوگا دیواروں کے کان ہوتے ہیں، یہ نہیں سنا ہوگا زبان بھی ہوتی ہے۔ اور کر رہے ہیں ہاں، دیواریں بولتی نہیں اسی لیے تو ان سے بات نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ متوجہ رہیے گا، تھوڑا بولتے رہیے گا تاکہ بات آسان ہوتی چلی جائے، تاکہ زبان کا حق بھی ادا ہوتا رہے، اور اس کا دیکھیں فائدہ بھی آپ ہی کو ملے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو بھی فضائل سن کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ اس کی زبان کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کا بھی فائدہ آپ ہی کو ہے۔ میں وہ سنا تھا کہ فضائل کو بولنے کی کیا فضیلت ہے، غور کیجیے گا۔ تو بہرحال وہ کبھی اور اتنا بس سن لیں کہ سب کچھ بنا ہے سیدہ کے وسیلے سے، جو بھی بنا سیدہ کے۔ اللہ نے ان کو بنایا تو کیا کہہ کے تم تو کنزن مغفرہ، اور 10-5 منٹ بات میں سمیٹ رہا ہوں۔ تم تو کنزن مغفرہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا تھا، تو میں نے ان کو بنایا۔ اچھا بن گئے تھے تو بھیج دیتا، بھیجا اس وقت جب سب آ گئے، بنایا اس وقت جب لفظ اس وقت بھی نہ تھا۔ میں شعراء کرام بیٹھے میں خصوصی دعائیں چاہتا ہوں، بھائی بھیجا تب جب سب آ گئے، بنایا اس وقت جب لفظ اس وقت نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تب ان کو بنایا۔ اب یہ بنے نبی سے پوچھ رہا ہے پوچھنے والا، یا نبی اللہ آپ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے ہوں، کائنات میں نہیں تب میں تھا۔ کہاں بے شک، جب تھے آپ اس وقت تو تھے کہاں؟ جب کچھ تھا ہی نہیں تو آپ کہاں تھے؟ رہتے کہاں تھے؟ شاید تمدس صاحبہ نے کیا عظیم جملہ لکھا ہے نبی کا، انہوں نے جیسے ہی سائل نے کہا یا نبی اللہ سے کچھ تھا ہی نہیں اور آپ تھے سب سے پہلے تو رہتے کہاں تھے؟ کہا اللہ نے جسے بعد میں عرش بنایا ہے وہ میرا مسکن ہے، وہی میرا اصلی گھر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش نبی کا پنجتن کا گھر ہے، جسے اللہ نے بعد میں عرش بنایا، یہ نبی اور پنجتن کا گھر ہے۔ آپ سمجھے نبی معراج پر نہیں گئے تھے، اپنے گھر گئے تھے۔ ایسا آباد کو بڑا محبت دیکھتا ہوں کس تک پہنچے گا کس تک نہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا خالی دیکھیں یہ شعراء کرام کو تو خصوصی کچھ چیزیں عطا ہوتی ہیں، لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ لفظوں کا فائدہ کتابت میں بھی اٹھایا جائے، اور اصلی خطیب بھی وہی ہوتا ہے جو شاعر بھی تھوڑا ہوگا۔
تو تاکہ لفظوں کا فائدہ بھی تو اٹھایا جا سکے. اب سنیے گا، میں نے لفظ کا فائدہ اٹھایا، دیکھتا ہوں میں پہنچا پاؤں گا کہ نہیں. اگر پہنچ گیا تو انشاءاللہ کوئی خاموش نہ رہے گا، سب تائید کریں گے. تو اللہ نے ان کو بنایا. ساکہ عرش بنائیے، یہ 5 نور. اب اللہ نے کائنات سجانا شروع کی، کائنات سجانا شروع. یہ 5 ہیں کائنات سجانا. تو جب عرش بنایا تو ان کو وہاں مزین کیا. یہ 5 انوار وہاں پہ چمک رہے ہیں، وہاں پہ مسکن قرار دیا گیا. یہ 5 انوار عرش الہی 5. سنیے گا خاص توجہ، 5 انوار عرش. اب جب جناب جبریل کو بنایا اللہ نے تو جبریل نے سر اٹھایا، دیکھا 5 نور چمک رہے ہیں. کہا پروردگار یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے؟ آواز قدرت آئی، جبریل پہلے کی کیا بات کرتا ہے؟ اگر یہ نہ ہوتے تو تجھے بھی کب بناتا؟ اگر یہ نہ ہوتے تو تجھے بھی کب بناتا؟ پروردگار یہ اتنے عظیم ہے، یہ اتنے باعظمت ہے، یہ اتنی عظمتوں کے مالک ہے، یہ اتنے بڑے لوگ ہیں. تو پروردگار تعارف کرا دے، پہچانوا دے. پتہ نہیں بڑوں سے کب کام پڑ جائے، جان پہچان ہونا چاہیے. پروردگار پہچانوا دے یہ بڑے لوگ ہیں کون. آواز قدرت آئی، جبریل جاننا چاہتا ہے، پہچاننا چاہتا ہے کہ یہ 5 کون ہے. کہاں پروردگار بتا دے یہ 5 کون ہے. کہا تو پھر سن جبریل، بات کہاں کی ہے؟ عرش کی ہے. سنیے گا آواز دی، پروردگار بتا دے یہ 5 کون. کہا تو پھر سن جبریل، انا المحمود ھذا محمد، انا الاعلی ھذا علی، انا الفاطر ھذا فاطمہ، انا المحسن ھذا الحسن، انا قدیم الاحسان ھذا الحسین. میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، میں آ رہا ہوں خاتون ہی تک. غور کیجیے گا، انا المحمود ھذا محمد، انا الاعلی ھذا علی، انا الفاطر ھذا فاطمہ، انا المحسن ھذا الحسن، انا قدیم الاحسان ھذا الحسین. عرش پر جبریل پوچھ رہا ہے یہ 5 کون؟ اللہ نے تعارف کرایا انا کے ذریعے. انا 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 المحمود، انا الاعلی، انا الفاتح. انا کا مطلب میں. اللہ بار بار یہ انا بار بار اللہ کہہ رہا ہے نا، انا. یہ انا آپ لوگ سنیے گا، لائیے گا نہیں. ہاں یہ انا ہمارے آپ کے لیے تھوڑی ہے، یہ انا یہ اس کے لیے ہے، یہ موسیٰ کے منبر پر آنے والے کے لیے ہے کہ میرا انا امیر المومنین، انا یعصوب الدین، انا کامل المعتمین، انا عبد اللہ المطیع. ہمارے آپ کے لیے اور کیا میرے عزیزو، اب چل رہے ہو لے رہا ہوں، بات تمام ہو رہی میرے عزیزو، بات ختم ہو رہی ہے. انا میں چاہتا ہوں کہ آپ تک فضائل پہنچائے جائے، مناطق پہنچائے. متوجہ رہیے گا. انا المحمود ھذا محمد، انا الاعلی ھذا علی، انا الفاتح ھذا فاطمہ، انا المحسن ھذا حسن، انا قدیم الاحسان ھذا. اللہ تعارف کرا رہا ہے کس کے سامنے؟ جبریل کے سامنے. کہاں؟ عرش پر. ساتھ ہے نا، ذہن سے جڑے ہوئے ہیں نا. ہاں تو جملہ حوالے کرنے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کس تک پہنچتا. اللہ نے عرش پر جبریل نے جب سوال کیا یہ 5 کون، تو تعارف کا ذریعہ جسے بنایا اس لفظ کا نام ہے انا. اللہ نے انا کے ذریعے تعارف کرایا. انا 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 انا. وہی پنجتن ایک دن آ گئے چادر کے نیچے.
पूछा कौन? फातिमा फातिमा फातिमा, हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। वहां पूछा अना अना, यहाँ पूछा फातिमा फातिमा। मैं कहूँगा परवरदिगार, जब पूछने वाला वही है तो तारुफ क्यों बदल दिया? वहां अना यहाँ फातिमा, आवाज आई मैंने तारुफ थोड़ी बदला, मैंने तो अज़मत सैयदा बताई है कि फातिमा सिर्फ रसूल की बेटी का नाम नहीं है, मेरी अना का नाम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरी अना का नाम है मेरी अना का नाम था। जिस पे आप नाश करते हैं वो और है, जिस पे आप फख्र करें वो और है, जिस पर खुदाई फख्र करे वो मकबूल है। तो सैयदा खातून की क्या शान है, ये खातून का क्या मर्तबा है, समझिए इस्लाम और जो है वो खातून ही कैसे तो है, आप समझिए। बस एक हदीस सुनाता हूँ, अभी तो बात समझ गई है, बात खत्म हो गई। नबी से भी यही हदीस है, मौला अली से भी हदीस, दो मोहम्मद एक ही बात कर रहे हैं। यही तो शान है कि यहाँ सबके सब मोहम्मद है और भी सबका एक ही होता है। और कर रहे हैं यहाँ अलग अलग थोड़ी है, यहाँ सब मोहम्मद, सब मोहम्मद। ये भी तो एक कुदरत ही का कमाल है कि अल्लाह बनाने वाले तो खरबों बनाए। पूरी दुनिया में कितने लोग हैं, खरबों बना दिए अल्लाह ने, अरबों खरबों बने हुए। इंसान ही इंसान है, जिधर नजर उठा के देखिए खरबों बने हुए, मगर कुदरत का कमाल तो देखिए। खरबों बनाए, शक्ल से शक्ल ना मिले, सूरत से सूरत ना मिले, सीरत से सीरत ना मिले, किरदार से किरदार ना मिले, इखलाक से इखलाक ना मिले, अंदाज से अंदाज ना मिले, गौर करें, चाल से चाल ना मिले, हाल से हाल ना मिले, रंग से रंग ना मिले, ढंग से ढंग ना मिले, आंखों की पुतलियों से पुतलियां ना मिले। गौर करें, अरे यहाँ तक के आज के जमाने के हिसाब से कहा जाए फिंगर प्रिंट ना मिले। हाँ भाई, उंगलियों की लकीरें सबकी अलग अलग, सब कुछ अलग अलग है ना, सब कुछ अलग अलग। इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप कहाँ दूर जाएंगे? इतने लोग बैठे हुए, जरा मिला के देखिए, क्या किसी की शक्ल से शक्ल मिल रही है, सूरत से सूरत मिल रही है, सीरत से सीरत मिल रही है, किरदार से किरदार मिल रहा है, चाल से चाल, ढाल से ढाल, रंग से रंग, ढंग से ढंग, क्या कुछ नहीं मिलता? तो भाई आप जरा कुदरत के कमाल को देखिए, क्या अल्लाह बनाने वाला है तो खरबों बनाए, ढंग से ढंग न मिले, रंग से रंग न मिले, सूरत से सीरत न मिले, सूरत से सूरत न मिले, सीरत से सीरत न मिले। और अगर कुदरत के मुजाहिरे पाए तो चौबा को ऐसा भी बनाए कि नबी को कहना पड़े अव्वलना मोहम्मद, वहां से बना मोहम्मद, वहां से बना मोहम्मद, वकुल्लुना मोहम्मद। बनाने पाए तो ऐसा भी बना सकता है कि सूरत में, सीरत में, किरदार में, अखलाक में, गौर कर रहे आप, अंदाज में, कौल में, फेल में, यहाँ बनाए तो सूरत से सूरत में मिले। अब देखिए, दो मोहम्मद एक ही बात कर रहे हैं। साहिब जवाहिरुल अस्रार लिखते कि नबी भी कह रहे हैं वही बात और नबी भी कह रहे हैं। नबी ने कहा, यानी आपने तमाम नबियों की मदद छुप छुप के की और मेरी मदद खुल के की, नबी को। और अली ने भी यही जुमले कहे, दोनों हदीसें उसी किताब में होंगी। मौला अली भी कह रहे हैं, मैंने तमाम नबियों की मदद छुप छुप के की, आखिरी मदद की, आखिरी नबी की मदद खुल खुल के की। लेकिन मैं मौजूद से बिल्कुल नहीं हटाऊँ, हदीस कोई भी पढ़ूँ, नतीजा खातून ही पे आएगा। हाँ, गौर कीजिएगा, वही जगह आपको लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल मौजूद से नहीं हटाऊँ। कहाँ से मैं खुदा लेके आया हूँ आपके लिए, बतसद्दुक़ के नारे में जनाब सैयदा सलाम ताकि आप तक पहुँचाया जा सके। तो नबी भी कह रहे हैं कि आपने तमाम नबियों की मदद की है, मगर सबकी छुप के मदद की है, हमारी खुद की। मौला अली भी कह रहे हैं, मैंने तमाम नबियों की मदद की है, सबकी छुप के की है, आपने खुद के मदद की। तो ये बात तो तय हो गई कि हर नबी की मदद करने वाला अली है। और कर रहे हैं आप, ये बात तो तय हो गई
फिर खुल के कहना चाहिए ना, आदम की मदद करने वाला अली, नूह की मदद करने वाला अली। अरे झिझक क्यों रहे हैं? जब अली खुद कह रहे हैं तो झिझक क्यों रहे हैं आप? कर रहे हैं आप। अब समझते रहिएगा, इब्राहिम की मदद करने वाला अली, यूनुस की मदद करने वाला, याकूब की मदद करने वाला अली। ने जुमले बदलू, आदम को तौबा का हुनर सिखाने वाला अली, इब्राहिम को नारे नमरूदी से निकालने वाला अली, यूसुफ को कुएं से बाहर लाने वाला अली, यूनुस को बदने माही से निकालने वाला अली, यूनुस को बदने माही से निकालने वाला अली, याकूब के अंधेरे घर में चलाना फरमाने वाला अली। तो भाई इसका मतलब मददगार हुए अली। अब दो फहरिस्त बनाइए, एक में नाम लिखिए जिसने मदद की और एक में नाम लिखिए जिनकी मदद हुई। पहले वो फहरिस्त बनाइए जिनकी मदद हुई, लिखिए नाम। आदम मदद हुई, नूह मदद हुई, इब्राहिम मदद हुई, शीश, अनूस, याकूब, यूसुफ, इस्माइल, इसहाक, ये वो हैं जिनकी मदद हुई। अब इसी के सामने वो फहरिस्त बनाइए जिसने मदद की। आदम मदद हुई, किसने मदद की? लिखिए नाम अली। नूह मदद हुई, किसने मदद की? अली। इब्राहिम मदद हुई, किसने मदद की? अली। अगर इसका शिया भी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और कीजिएगा अली 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 अली। अब दोनों फहरिस्तें कर चुकी, अब दोनों का नजरें दौड़ाइए, दोनों का नजरें दौड़ाइए। एक फहरिस्त में मुसलसल नाम बदलते नजर आएंगे और एक फहरिस्त में बार बार एक ही नाम नजर आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि अल्लाह ने हर दौर में नबी को बदल बदल के भेजे हैं, मगर अली को नहीं बदला। इसका कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। आप एक नबी को नहीं मानते हैं। अभी नतीजा नहीं दिया, यही बात खत्म हो गई, बात भी खत्म हो गई, नतीजा सुने, बात खत्म हो गई है। अल्लाह ने नबी बदल बदल के भेजे, अली को नहीं भेजा। 1,24,000 तो आप भी मानते हैं ना, तो एक ही नबी 1,24,000 बार थोड़ी आया, बदल बदल के आए ना। आप बताइए अली कितने हैं? तो मानते वही बात तो हमने भी नहीं कर सकी है, ताजुब में ना पड़िएगा, फिर और कीजिएगा। तो इसका मतलब मददगार हुए मौला अली, मदद करने वाले अली। नतीजा दे रहा हूं, आखिरी बात, नतीजा सुनिएगा। मददगार कौन? मौला अली। किसने दुनिया की मदद की? मौला अली। हम जैसे गुनहगारों की बात नहीं हो रही है, नबियों की मदद करने वाला अली, मासूमों की मदद करने वाला अली। तो भाई मददगार हुए मौला अली, ये बात तय हो गई ना कि मददगार है मौला अली। अब जब बीवी ज़हरा के साथ शादी हुई अली की, तो नबी ने सवाल किया, आवाज़ दी या अली, फातिमा को कैसा पाया? आवाज़ दी या रसूल अल्लाह, मददगार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मददगार। तो मुझे कहने दीजिए, जो कायनात की मदद करे उसे अली कहते हैं, जो अली की मदद करे उसे फातिमा। कायनात की मदद करे वो अली है, जो अली की मदद करे वो फातिमा। जो कायनात के लिए मुश्किल कुशा है वो अली, और जो मुश्किल कुशा के लिए मुश्किल कुशा है वो फातिमा। समझे खातून क्या है? औरत का क्या मकाम है? इसीलिए हमारे उलमा लिखते हैं कि जब शादी का वक्त आए तो जब लड़की ढूंढने के लिए निकलना तो अपनी बीवी नहीं ढूंढना, अपने बच्चों की माँ ढूंढना। जैसे चाहते हो कि हमारे बच्चे हों वैसी माँ लेके आना, इसलिए कि बच्चों पे माँ का असर होता है। तरबियत वहीं से शुरू होती है ना, पहला मक्तब, मदरसा, स्कूल, कॉलेज जो समझते वही है ना, वही से।
جیسی ماں ہوگی ویسے ہی بچہ بنے گا، ویسے ہی بچہ. اسی لیے لکھا ہے کہ جب شادی کا وقت آئے تو اپنے بچوں کی ماں ڈھونڈ کے لانا کہ ہمیں بچے کیسے چاہیے ہیں، ویسے ہی ماں کا اثر ہمارے لیے حکم دیا علماء نے کہا ماں. خاتون کوئی ہمارے گھر میں ہو، دیکھیے ایک عجب رونق ہو، وہ بھی اگر کوئی شہزادی کی کنیز ہو تو بات ہی الگ ہو. شہزادی کی سیرت پر چلنے والا بات ہی الگ. خدا علماء کے درجات کو بڑھائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا، بچوں کو، گھر والوں کو اور ان کے بھائیوں کو صبر عطا. کہیں جملہ بدل
اس لائق ہوئے کہ اللہ دار بن سکے، ماتمدار بن سکے، مولا کے چاہنے والے بن سکے۔ یہ ماں حسین نام ہی کتنا حسین ہے، ذرا سوچیے تو اس میں محبت بھری ہوئی ہے لفظ ماں میں۔ چونکہ مجھے خاتون کے لیے کچھ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کے بچے کتنے ہیں، کیا ہے، ان کے بارے میں میں آیا بس میں چلا آیا، تو بہرحال مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن ماں یہ لفظ ہی بڑا حسین ہے، اس میں محبت ہی محبت ہے۔ آپ اپنے گھروں میں کبھی آزمائیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماں میں کتنی محبت ہے۔ لیکن میں بالکل سامنے کی بات کروں اور سب کے دلوں کی بات کروں، آپ بھی روزی روٹی کے لیے بہت سارے افراد ایسے ہوتے جو روزی روٹی کے لیے باہر آتے جاتے رہتے ہیں، باہر وطن سے باہر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو جب باہر جاتے ہیں آپ لوگ روزی روٹی کے لیے تو رشتے دار آپ کو آ کے گھیر لیتے ہیں اور فرمائشیں شروع کرتے ہیں، بھیا آپ جا رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ لے کے آئیے گا، بہن آگے بڑھی بھائی آپ جا رہے ہیں ہمارے لیے یہ لے کے آئیے گا، اور بیوی آگے بڑھی ہمارے لیے یہ لے کے آئیے گا، اور آئزہ تاریخ سے آگے بڑھے اور ہمارے لیے یہ لائیے گا یہ لائیے گا یہ لائیے گا۔ آپ باہر چلے گئے اور جب واپس آئے تو وہی رشتے داروں نے پھر آپ کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد پھر جو فرمائشیں کی تھی وہ پوچھنا شروع کی، بھائی آگے بڑھا، میں نے جو کہا تھا لائے کہ نہیں لائے، بیوی نے ادھر سوال کیا میں نے جو کہا تھا لائے کہ نہیں لائے گئے، بچوں نے کہا میں نے جو کہا تھا لائے کہ نہیں لائے۔ ایک ماں ہوتی ہے جو بڑھ کے آگے پوچھتی ہے بیٹا تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، پانی پیا کہ نہیں پیا، بھوکے تو نہیں ہو، پیاسے تو نہیں ہو۔ یہ ماں ہے، ماں، یہ ماں کی ماں۔ میرے عزیزوں، دو ہی دنیا میں ایسے رشتے ہیں، بس 4 سے 5 منٹ اور گفتگو تمام ہو گئی۔ دو ہی رشتے ایسے ہیں دنیا میں کہ جو بغیر لالچ کے، کوئی لالچ نہیں، اس میں کوئی لالچ نہیں، باقی ہر رشتے میں لالچ ہے، یہاں تک کہ باپ اور اولاد میں بھی لالچ ہے۔ اولاد کو بھی باپ سے لالچ ہے اور باپ کو بھی اولاد سے لالچ ہے کہ بیوی میں ضعیفی میں ہمارے کام آئے، لیکن دو رشتے کائنات میں ایسے ہیں کہ جہاں کوئی لالچ نہیں۔ ایک ماں اور اولاد کا رشتہ، ایک بھائی اور بہن کا رشتہ، یہ دو رشتوں میں کوئی لالچ نہیں۔ بیٹا چاہے جتنا بگڑ ہی کیوں نہ جائے، ماں جب بھی مصلے پر بیٹھتی ہے یہی کہتی پروردگارا میرے بچے کو سلامت رکھ۔ اور ایک بھائی اور بہن کا رشتہ ہے کہ بہن کو پتہ ہے کہ نہ جانے کل ہماری شادی کہاں ہو، بھائی دیکھنے بھی آئے نہ آئے، لیکن جب بھی مصلے پر بیٹھتی ہے تو یہی کہتی پروردگارا میرے بھیا کو سلامت رکھ۔ یہ بھائی اور بہن کا رشتہ ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ جب بہن کے یہاں جایا کرو تو خالی ہاتھ نہ جایا کرو، اپنی حسب حیثیت کوئی چیز لے کے جایا کرو، بھلے 1 روپے کی کوئی چیز لے جاؤ مگر لے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہنوں کو لالچ نہیں، بھائیوں سے آس ہوتی ہے، آس ہوتی ہے۔ یہ بھائی اور بہن کا رشتہ، ماں باپ کے لیے تو آپ نے والدین کے لیے تو بہت مجلسوں میں سنا ہے کہ ماں کتنی عظیم ہے، میں نے ابھی بتایا بھی۔ علماء یہاں تک کہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو، آپ ہر طرف سے ہار چکے ہوں، ہر سورس لگا چکے ہوں، تو علماء لکھتے ہیں کہ آپ اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا اماں اب اس کام کے لیے آپ دعا کریں۔ علماء لکھتے ہیں کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں، اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے۔ پوچھنے والے نے کہا اگر ماں مر چکی ہو تو قبر پہ جا کے دعا کرو، اگر قبر کا نشان نہ پتا ہو تو انگلی سے ایک نشان بناؤ، تصور کرو یہ ماں کی لہر ہے اور دعا کرو۔ ماں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے بیٹے کے حق میں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے کہا تھا ام لیلا علی اکبر کے لیے دعا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ماں ہے، ماں۔ اب بھائی اور بہن بتاؤں آپ کو، بھائی اور بہن شاید یہی مجلس بھی تمام ہو جائے گی۔ بھائی اور میں نے ماں بتا دی نا کہ ماں کی عظمت کیا ہے، اب بھائی اور بہن بتاؤں کیا شان ہے۔ بھائی اور بہن کا رشتہ کیسا ہوتا ہے؟ بھائی اور بہن کا بھی عجیب رشتہ ہوتا ہے، بہن اور بھائی کا بڑا عجیب رشتہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے کسی بہن کا بھائی جوان ہونے لگتا ہے، بہنیں اکثر گھروں میں باتیں شروع کر دیتی ہیں، میرا بھیا جوان ہو گیا ہے، اب میں اپنے بھائی کے سر پر سہرا سجاؤں گی، بھابھی کو گھر لے کے آؤں گی، میں اپنا نیک لوں گی۔ بھائی بہن کا رشتہ یہ ہوتا ہے نا۔ سنیے گا میرے عزیزوں، بھائی بہن کا بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے۔ اب سناؤں، آئیے تو میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں، اب ایک بھائی بہن اور یاد دلاؤں، سہرا جیسی بہن، علی اکبر جیسا بھائی۔ تڑپ جائیں گے، بس سنیے 2 منٹ ختم ہو گئے مجلس۔ علی اکبر جیسا بھائی اور سہرا جیسی بہن۔ روایت کہتی ہے
علیل کو بھولیے گا نہیں. اور آواز دی ماں باپ خدا حافظ. یاد رکھیے گا ایک مریضہ مدینے میں ہے, ایک علیل مدینے میں ہے, ایک سے سغرا رخصت ہو رہی ہے. اور محمد آپ کو یقیناً یاد رکھیں گے. قاسم سب بھول جائیں تو یاد دلا دینا. سکینہ اگر کوئی نہ یاد رکھے تم تو میری بہن ہو. ایک کو یاد دلانا. ایک مریضہ مدینے میں ہے, ایک مرتبہ علی اصغر کو گود میں لے لیا. بھیا تم بھی چھوڑ کے جا رہے ہو. سننا دادا بس ختم ہوئی مجلس. سورا ایک سے رخصت ہو رہی ہے. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سغرا سب سے رخصت ہو رہی ہے. سب سے آخر میں تو جناب علی اصغر سے رخصت ہوئی ہے سغرا, لیکن اس سے پہلے جب جناب علی اکبر کے پاس آتی ہے تو عجب منظر ہے. جناب سغرا اکبر کے سامنے کھڑی ہو گئی. آواز دی بھیا تم تو جانتے ہو سغرا مریضہ ہے, سغرا علیل ہے, سغرا کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, پتہ نہیں سغرا کب اس دنیا سے رخصت ہو جائے. آواز دی یہ جملہ سننا اگر پہنچ گیا تو گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے. امام حسین سامنے کھڑے ہیں, سغرا بھائی سے باتیں کر رہی ہے. علامہ مجلسی سغرا کے ارمانوں کو نقل کرتے ہیں. مرتبہ سغرا کہتی بھیا جاتے ہو جاؤ میں روکوں گی نہیں, مگر تم جانتے ہو کہ سغرا مریضہ ہے, سغرا علیل ہے, سغرا کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. آواز دی بہن کہنا کیا چاہتی ہو. آواز دی بھائی ذرا اپنا ہاتھ دینا. علی اکبر نے ہاتھ بڑھایا, بہن نے بھائی کے ہاتھ کو تھاما, اپنے سر پر رکھا. آواز دی بھیا آپ کا ہاتھ کہاں ہے. آواز دی بہن آپ کے سر پہ ہے. کہا بھیا تو جاتے جاتے ایک وعدہ کرو کہ اگر میرے مرنے کے بعد شادی رچاؤ گے تو بھابھی کو قبر پہ لے کے آؤ گے. یہ جملہ حسین نے سن لیا. آواز دی علی اکبر وعدہ نہ کرنا, اکبر وعدہ نہ کرنا, اس لیے کربلا کا میدان ہوگا, ظالم کا نیزہ تمہارا سینہ. اجل کو میرا سہارا. آخری جملہ ختم ہو گئی. اکبر وعدہ نہ کرنا, وعدہ نہ کرنا. لیجیے تاریخ کہتی ہے سغرا نے آواز دی بابا میں روکوں گی نہیں, جائیے, مگر آپ تو جانتے ہیں کہ بھیا کے بغیر میں کیسے زندہ رہوں گی. آواز دی سغرا کیا کہنا چاہتی ہو. آواز دی بابا میں کچھ مٹی اکٹھا کرتی ہوں, آپ علی اکبر سے کہہ دیجیے کھڑے ہو جائیں, پیروں کے نشان بن جائے. سغرا اکبر کے پیروں کے نشان دیکھ دیکھ کر جی لے گی. لیجیے قدموں کے نشان بن گئے, سب چھوڑ دیا, قدموں کے نشان بن گئے. قافلہ چلا گیا, عاشور کا دن آیا. کئی جوان کے سینے پر نیزہ ہے. حسین سرانے پہنچے, زانو بسر رکھا, میرے لال کوئی تمنا. ہاں بابا چاہتا ہوں آخری بار بہن سغرا کو دیکھ لو. امام نے انگلیاں بلند کی, دیکھو میرے لال. بابا بہن نظر نہیں آتی. اماں کی تربت پر دیکھو, بابا سغرا نہیں ہے. بھیا حسن کی لہر پر دیکھو, بابا سغرا نہیں ہے. نانا کے مزار پر دیکھو, بابا سغرا نہیں ہے. دہلیز پر دیکھو, بابا سغرا نہیں ہے. آواز ہی ختم ہوئی مجلس. آواز ہی میرے لال جہاں پہ آخری بار سغرا نے رخصت کیا تھا تمہارے پیروں کے نشان بنائے تھے, دیکھو وہی تو نہیں تڑپ رہی ہے. آواز ہی بابا وہاں بھی میری بہن نہیں ہے, مگر جب منظر دیکھ رہا ہوں بیٹا کیا دیکھا. آواز ہی بابا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے قدموں کے نشان پر کوئی ضعیفہ اپنا رخسار رکھے, زہرا کا کام ہو رہی ہے. آواز ہی میرے لال وہ ضعیفہ کوئی اور نہیں, تمہاری بہن سغرا جو انتظار میں بولی ہو گئی. وہ سغرا بہن ہے, اکبر تمہاری بہن. ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ بے اللہ بنا اولاد بے روزگار روزی مقروض ان کے پاس پڑا, بیمار چھپائے والا بے نمازیوں کو نماز کی توفیق, ہماری زبانوں میں تاثیر عقیدہ اور ایمان کی پائی. وہ خاص دعا ہے کہ ہمارے وہاں زمانہ کی جو ہوتا ہے اور محمد صاحب یہ مقصد ہے. ہم تو بھی مقصد ہے اخلاص کو کرا ہمارا معلومات اور
یاد ہے
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول السلام علیکم یا نام سلام آزاد اللہ تعالی اللہ تعالی ورحمۃ اللہ